السلام علیکم. ماشاءاللہ دستار فضیلت میں یہ قاری صاحب ہے جن کو آپ دیکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ مفتی اعظم پاکستان اور دیگر افراد نے جو ہے نا ان کو پگڑی پہنائی. آئی دیکھیں کیا کہنا چاہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Anas Rahman and I am student of the Jamia Gulzar Medina and Easy English Language 2. Today I am here. I completed my Qari course and inshallah with the passage of time I want to become inshallah good Islamic scholar. Oh mashallah. I want to spread Islam in English through all the words. That's why I am learning English. This is my wish, my burning desire is that I want to become inshallah good Islamic scholar. Then I learn a lots of languages and then I spread Islam through all over the world. ماشاءاللہ. طلباء کی اور الحمدللہ مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میں نے یہاں پہ قرآ کا کورس مکمل کیا. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرات کو بہت عام سمجھا جاتا ہے لیکن یہ بہت عام نہیں ہوتی. اس کو پانے کے لیے بھی بہت محنت اور کوشش کرنی پڑتی ہے. اس کے لیے بھی دن رات جا کر محنت کرنی پڑتی ہے. اس کے بعد جا کے بندہ کچھ بنتا ہے اور کچھ پاتا ہے. چھوٹی سی کوئی صورت آپ اپنے خوبصورت آواز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ آپ جیسے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بے شمار قرآن حضرات اس کے علاوہ بہترین اسکول. ان کی جو روح رواں ہے علامہ مفتی رفیع الرحمان نورانی صاحب, شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد, رفیق خاص اور ان کے مرید خاص. آئیے اسٹوڈیو میں آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم. تفتیش نیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مختلف مسائل پروگرام میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. جیسا آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد دین کا اجرا قرآن احادیث وہ لکھے ہوئے کرتے 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 اب 1443 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے. دین اسی حیت اور شکل میں موجود ہے. وہ مرہون منت ہے مدارس اور ان طرح مختلف بزرگان دین کی. اس وقت ہم اسٹوڈیو میں موجود ہے اور ہمارے ساتھ مفتی رفیع الرحمان نورانی صاحب جو کہ آپ کو بتاتے چلے کہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص, رفیق خاص اور ان کے علاوہ ان کے مرید خاص ہیں. اور اس وقت جو پروگرام فضیلت دستار بندی یہاں ماشاءاللہ انہی کے اپنے جامع جو کہ ان کی سینکڑوں شاید شاخیں ہیں. تو یہ رفیع الرحمان نورانی صاحب یہاں موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ اس پروگرام کے بارے اور مدارس کے بارے میں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا اور جامعہ گلزار مدینہ کے تعارف کے بارے میں ہم سے بات کی. جامعہ مسجد مدینہ جو 1970 میں قائم ہوئی تھی اور اس کے بعد 2005 کے لگ بھگ جامعہ گلزار مدینہ کا قیام عمل میں لایا. اور اس میں حضور قائد ملت اسلامی علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ تھی کہ یہ ان کی خواہش تھی حضرت صاحب, کی خواہش تھی اور ان کی منشا بھی تھی. اور انہوں نے اس جامعہ کے بارے میں ہماری اکثر ان سے بات چیت ہوتی تھی. تو جو جامعہ گلزار مدینہ کا قیام ہوا تو ان میں ان کی مشاورت بھی شامل حال رہی. تو اللہ کا شکر ہے کہ جب ہم نے جامعہ گلزار مدینہ کا قیام عمل میں لایا اس کے بعد ہم نے یہاں پر تعلیم کا سلسلہ شروع کیا. تو کئی ہمارے دستار فضیلت کے جلسے منعقد ہوئے. ابھی جمعۃ المبارک کو جو جلسہ ہوا جس میں مفتی اعظم پاکستان پروفیسر مفتی منیب الرحمان صاحب تشریف لائے. اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں اہل سنت و جماعت کے ساتھ جڑ کر رہنا ہے. اللہ کا فرمان ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اور جو رسول سے اختلاف کرے گا اور جو رسول سے جھگڑا کرے گا کھلے دلائل کے آنے کے بعد اور جو واضح دلائل کے آنے کے بعد رسول سے ٹکر لے گا, رسول سے جھگڑا کرے گا, رسول سے کٹ جائے گا اور مومنوں کی اجماعی راہ کو چھوڑ کر
کا جو مرکزی دھارا ہے، جو مین اسٹریم ہے، جو اہل سنت و جماعت ہے، ان سے کٹ کر کسی اور گروہ میں شامل ہوگا تو نولیہ ما تولی. اور اس کے علاوہ دیگر جید علماء کرام جس میں سید مظفر شاہ صاحب، علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب اور مفتی عابد مبارک صاحب کے علاوہ کثیر تعداد میں علماء کرام اور سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی اور ہمارے طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کی دستار فضیلت کے پروگرام میں شریک ہوئے. جامعہ گلزار مدینہ اورنگی ٹون کی کچی آبادی فرنٹیئر کالونی میں واقع ہے اور یہاں پر الحمدللہ تقریباً طلباء اور طالبات کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 700 کے لگ بھگ ہے. 700 ماشاءاللہ. اور اس سے آپ کو ایک اعلیٰ خبر دوں کہ جامعہ گلزار مدینہ کی 2 شاخیں مزید ہیں. ایک سپر ہائی وے پہ ہے جامعہ صفا لیمیہ کے نام سے، اور ایک شاخ ضلع مانسہرہ تحصیل اوگی کے اندر جامعہ انوار مدینہ کے نام سے ہے. ماشاءاللہ کے پی کے میں. جی ہاں. اور کئی مساجد جامعہ گلزار مدینہ کے زیر کنٹرول پاکستان کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ ہم نے بنائی ہیں اور جامعہ گلزار مدینہ کے تحت ان کا انتظام چلتا ہے. سال میں 2 سال کے بعد ہمارا وہاں جانا ہوتا ہے. تو الحمدللہ اس وقت جامعہ گلزار مدینہ کی تینوں برانچوں کی جو تعداد ہے وہ 1200 کے لگ بھگ. 1200 ماشاءاللہ. الحمدللہ. اس کا سارا جو انتظام ہے اخراجات کا ہے وہ جامعہ گلزار مدینہ ہی کرتا ہے، اور جامعہ گلزار مدینہ کے ساتھ کچھ مہیر حضرات کا تعاون ہوتا ہے. تو جو ہم رمضان شریف میں زکوٰۃ، صدقات اور عطیات کی مد میں وصول کرتے ہیں، تو میری گزارش یہ ہوگی کہ اس وقت اس مہنگائی کے اندر جو کہ مہنگائی اتنی عروج پر ہے کہ ہر چیز آسمان سے باتیں کرتی ہیں. آٹا ہے، چینی ہے، دال ہے، گھی ہے، اس کے علاوہ دیگر اناج ہے، بجلی کے بل ہیں، گیس کے بل ہیں، اور تنخواہیں بھی بہت کم ہم اساتذہ کو پے کرتے ہیں. تو اہل ثروت سے میری گزارش یہ ہوگی کہ یقیناً اس وقت ملک کے حالات تو ٹھیک نہیں ہیں، لیکن آپ اپنی زکوٰۃ، صدقات سے، عطیات سے جامعہ کی سرپرستی جیسے کرتے ہیں کرتے رہیں. انشاءاللہ آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا. مسلمان پر آزمائش ضرور آتی ہے، لیکن ہمیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ جب آپ پر اس قسم کے حالات آئیں تو آپ اللہ کی طرف رجوع کریں اور قناعت کریں. تو انشاءاللہ جب ہم اپنی عیاشیوں کو، اپنے فضول خرچی کے اوپر کنٹرول کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کراست سے نجات ضرور دے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم کو جو ہے نا مربوط نہیں کیا جاتا. آپ کے اس جامعہ میں کیا پوزیشن ہے؟ یہ بات آپ کی بڑی اہم ہے اور بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے. میں خود بھی اس چیز کو پسند کرتا ہوں کہ صرف ایک مسجد کا مولوی نہ ہو، بلکہ وہ قوم کا ایک رہنما بنے، ایک قائد بنے. جس بزرگ نے ہمارے اس مدرسے کی خواہش اور ہماری مشاورت میں انہوں نے جو ہمارے ساتھ اس ادارے کی مشاورت کی، الحمدللہ وہ خود 25 زبانیں کے اوپر عبور رکھتے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. شاہ احمد نورانی. اور وہ دنیا کے مختلف ممالک میں جا کر اسلام کی تبلیغ کرتے تھے. خود مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان ہی صلاحیتوں سے نوازا ہے کہ آپ اکثر زبانوں میں، عربی میں، انگلش میں، فارسی میں، اردو میں آپ جو ہے لیکچر دیتے ہیں. تو میری طلباء سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم ضرور کریں، اس لیے کہ وقت کی ضرورت ہے. الحمدللہ ہمارے جامعہ گلزار مدینہ میں KG سے لے کر میٹرک تک لازمی اسکول ہے، اور جو ہماری جامعہ کے ساتھ اسکول ہے جس کا نام المدینہ ماڈرن اسکول ہے. تو میں اپنے طلباء جو درس نظامی پڑھتے ہیں ان پر یہ سختی کرتا ہوں کہ آپ درس نظامی کے ساتھ میٹرک کریں، اس کے بعد FA کریں، BA کریں. انگلش پر جو ہے نا بہت سے طلباء جا کے لینگویج وہ کر رہے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بہت ضروری ہے. جب آپ کو اللہ تعالیٰ موقع دے گا، آپ مختلف ممالک میں جائیں گے تو آپ وہاں جا کر جب ان کی زبان پر اسلام کی صحیح ترجمانی کریں گے تو اسلام کے بارے میں جو ان کو شکوک و شبہات ہیں، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کی یہ ترجمانی کرنے سے ان کے شکوک و شبہات ختم ہوں گے. اور جب آپ ان کی زبان میں بتائیں گے کہ اسلام ایک پسندیدہ اور ایک امن پسند دین ہے، اور اسلام کو جو لوگ اختیار کرتے ہیں اس میں کافر کے حقوق بھی ہیں، غیر مسلموں کے حقوق بھی ہیں، مسلمانوں کے بھی حقوق ہیں. اسلام نے کبھی کسی دہشت گردی کی اجازت نہیں دی، کسی فتنے کی، فساد کی اسلام نے کبھی بھی اجازت نہیں دی، بلکہ اس کی ممانعت کی ہے. اور اسلام نے یہاں تک فرمایا جو فتنہ فساد پھیلائے اس کو قتل کیا جائے. بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی رفیع الرحمان نورانی صاحب، تو
سب سے پہلے تو خراج تحسین کے مستحق ہے کہ ماشاءاللہ دینی دنیاوی دونوں علوم کو لے کے چلو. شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ سے کون واقف نہیں ہے, جو کہ ماشاءاللہ مختلف لینگویجز پہ عبور کر کے پورے دنیا میں لیکچر دیتے تھے. انہی کے ماشاءاللہ طریقے اور اطوار پہ یہ چلتے ہوئے یہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس طرح کے مدارس ہو جو کہ عصری علوم کی جو ہے ساتھ ساتھ لے کے چلو, تاکہ یہاں سے اگر ایک اچھا مبلغ تو ایک ڈاکٹر, انجینئر وغیرہ اور ایک اچھا پروفیسر لیکچرر بھی یہاں سے نکل سکے. ہم خراج تحسین پیش کرتے ہو تمام ان طلباء کو جنہوں نے ماشاءاللہ ان کی دستار بندی جو ایک عالم بنے, اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ انگلش لینگویج اور دوسرے فنون پہ بھی عبور کے لیے تگ و دو میں مصروف ہے. مزید ایسے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہے گا. تفتیش نیوز, شہنشاہ فانی.